بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب یہی وہ دین کی سمجھ ہوتی ہے، مطلب اسلام کی سمجھ ہوتی ہے، جس کی بدولت انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سفر طے کرتا ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر یہ سمجھ عطا نہ کی جائے اور انسان کی طلب بھی نہ ہو اس سمجھ کو حاصل کرنے کی، تو پھر انسان دنیا آخرت میں ناکامی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں غور کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک وہ جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، دوسرے وہ جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ عجب بات تو یہ ہے کہ مسلمان سے زیادہ آج کا غیر مسلم سکون میں ہے، اور اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ غیر مسلم کی کامیابی اور سکون میں ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اسلام کے وہ اصول جو آج سے 1441 سال پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کو بتا دیے۔ نقصان کیا ہوا؟ مسلمان نے تو ان چیزوں کو نہیں اپنایا، لیکن غیر مسلم کو اس چیز میں کامیابی نظر آئی، وہ اصول اپنانے لگا اور وہ دنیا کے اندر کامیاب ہونے لگا۔ الگ بات ہے کہ وہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، غیر مسلم کے کامیاب ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ اس وجہ کا نام ہے اسلام۔ آپ آج بھی یورپین کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ وہاں پر ایک ایک اصول جو اسلام کا بتایا ہوا ہے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں لاگو کیے ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک تحریر نظر سے گزری تھی، ایک پروفیسر اپنے وہ حالات لکھتے ہیں جو ایک یونیورسٹی کے وزٹ پر ان کے سامنے پیش آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں گیا جہاں پر مسلم سٹوڈنٹس تو کہنے لگے کہ ایک BBA کے سٹوڈنٹ کو میں نے اپنے پاس بلایا اور میں نے اس کا نام پوچھا، تو اس نے مجھے جواب میں کہا میرا نام عمر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلے ہی لمحے اس سے کہا کہ کیا تم عمر کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ وہ کون تھے؟ تو وہ لڑکا بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا جانتا تو نہیں ہوں لیکن نام سنا سنا تھا۔ یہ حال ہے ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کا جسے حضرت عمر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ پروفیسر لکھتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم پروفیسر نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام اس نے رکھا دا لائف آف عمر، حضرت عمر کی زندگی، اور اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ عمر کی زندگی کو جب میں نے پڑھا، یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ میں نے جب عمر کی لائف کو پڑھا تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر ایک بندہ اور اس دنیا میں عمر جیسا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے جواب کے اندر۔ اور وہ لوگ کامیاب کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے اسلام کے ہر اس رول کو اپنی زندگی میں لاگو کیا ہوا ہے جو کامیابی کا رول ہے۔ اس لیے ایک تحریر کرنے والے نے تحریر کیا تھا کہ میں نے یورپ کے اندر اسلام دیکھا ہے، مسلمان نہیں دیکھے، جبکہ پاکستان کے اندر مسلمان تو بہت دیکھے ہیں لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ یعنی ہر ایک بندہ یہاں اس بات پہ صرف خوش ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب اسے معلوم نہیں ہے کہ مسلمانیت ہوتی کیا ہے۔ مسلمانیت نام ہے اسلام قبول کرنے کا، اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے، یہ کسی مسلمان کو معلوم ہی نہیں۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام ہم نے اسلام رکھ دیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام ایک نیچرل دین ہے، اسلام ایک فطرتی دین ہے، اور یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے۔ اس لیے تو غیر مسلم کامیاب ہے۔ آج بھی آپ یورپ کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے عدالتی جو فیصلے ہیں وہ ان قوانین کے مطابق ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں نافذ کیے تھے۔ تو یورپ کنٹریز کے اندر جو عدالتی فیصلے ہیں وہ لا آف عمر کے نام سے مشہور ہیں آج بھی۔
اور کیوں ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ صحابہ کرام واقعتاً اس قابل تھے کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا اسے اپنی زندگی کے اندر لاگو کر دیا. اسی لیے اللہ نے انہیں دنیا ہی کے اندر سرٹیفکیٹ عنایت کر دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ اللہ نے اپنی رضامندگی کا سرٹیفکیٹ صحابہ اکرام کو دنیا ہی کے اندر عطا کر دیا. ایک کتاب کے اندر کسی نے لکھا کہ ہندوازم کے بہت مشہور لیڈر گاندھی جی، انہوں نے بہت بڑے بڑے لیڈروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے سے یہ ہندوازم کا معاشرہ بہتر سے بہتر بنے، اور ظاہری بات ہے اس بہتری کی طرف اپنے آپ کو لانے کے لیے تمہیں کسی کی مثال دینا چاہوں گا. تو گاندھی جی کہنے لگے کہ میں اگر تمہیں مثال دینا چاہوں تو میں تمہیں رام چندر اور کرشنا کی مثال نہیں دوں گا. رام چندر اور کرشنا ہندوازم کے اندر دو مشہور نام کہ جن کی واقعتاً زندگی اس طرح گزری تھی کہ ہندوازم کے اندر لوگ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگیاں گزارتے تھے. لیکن گاندھی جی کے الفاظ سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رام چندر اور کرشنا کی مثال نہیں دوں گا، میں تمہیں مثال دوں گا ابو بکر اور عمر کی، کہ جنہوں نے واقعتاً بادشاہی کے اندر فقیری کی تھی. کیوں وہ معترف نہ ہو کہ اللہ نے دنیا ہی کے اندر حضرات صحابہ اکرام کو سرٹیفکیٹ عنایت کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. لہذا ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم کس وقت پہ جا رہے ہیں. ہمیں آج تک اپنے اسلام پہ اتنا یقین کیوں نہیں آیا؟ آج تک ہم مغربی تہذیب کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں جبکہ وہ لوگ ایک ایک رول اسلام کا اپنائے ہوئے. مائیکل ہارٹ امریکن کا بہت بڑا شخص گزرا، اس نے کتاب لکھی تھی دا 100، جس میں اس نے 100 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پوری دنیا کے اندر پاپولر لوگ، عظیم ترین لوگ گزرے. خود وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا. وہ لکھتا ہے کہ اس نے اس کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی کیا اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، لیکن کس طریقے سے کیا؟ وہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ عیسائیوں کو جب پتا چلے گا کہ میں نے پہلا نمبر حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا تو بہت ناراض ہوں گے مجھ سے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میں نے جب پروفٹ محمد کی لائف کو پڑھا تو میں مجبور ہو گیا انہیں اپنی کتاب میں پہلا نمبر دیں، اور پہلے نمبر پہ اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا اور اس کی وجہ اس نے لکھی ہے. میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو پڑھا تو مجھے جہاں عبادت نظر آئی وہیں پر انسانیت بھی نظر آئی. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایسی انسانیت کا درس دیا جاتا تھا کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کے دل کی دھڑکن کا بھی خیال رکھتے تھے. تو وہ لکھتا ہے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پھر پوری انسانیت کا کیسا خیال. لہذا ہمیں اس اسلام کے بارے میں سوچنا ہوگا. اسلامک انسٹیٹیوٹ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو ہم آپ کو دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے ہر ایک کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا آپ کو ایک ایسی سوچ دی جائے گی جس کے ذریعے سے آپ اسلام کی پہچان کر سکیں. ایک ایسا اسلام جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس بھی دیا جاتا ہے، اور جس لمحے آپ کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درس آئے گا تو آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے. صرف دنیا ہی نہیں، اللہ کریم اس کی برکت سے آخرت کی تمام منزلیں آپ کے لیے آسان فرما دے گا.